سب سے پہلے حضرت مولانا مولوی حافظ محمد عثمان رحمانی عرف اعجاز رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں 10 منٹ آپ اپنی قیمتی باتوں سے حضرت کے تاثرات پیش کریں گے. امید ہے آپ حضرات سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے کرنے کرانے میں، طاقت و قوت میں، شان و شوکت میں، رعب اور دبدبے میں کوئی اس کا شریک ساجی ہمسر نہیں. وہ تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکساں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی فرد کو، کسی عالم دین کو، کسی مالدار کو، کسی نوجوان کو عزت کا، سربلندی کا، سرخ روئی کا، کامیابی کا، دنیا میں شہرت کا، منصب امامت میں رہ کر اپنا لوہا بنوانے کی اگر صلاحیت عطا کر دے، اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندوں سے کوئی چھین نہیں سکتے. ہاں، اگر کسی قوم کے یا کسی فرد کے یا کسی انسان کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر، دین سے دوری ہوتے ہوئے دیکھ کر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرد کے لیے، اس انسان کے لیے ذلت کا، مصیبت کا، آفت کا، آزمائش کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے کوئی نجات نہیں دلا سکتے. بزرگان محترم، برادران عزیز، ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان قوم، اللہ کی بے انتہا کرم فرمائیاں ہیں. ان کرم فرمائیوں میں سب سے بڑی کرم فرمائی، سب سے بڑی عنایت، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم تمام کو پیدا فرمانا.
وہ امت کے دردمند نبی، امت کے غمخوار نبی، امت کے خاطر راتوں کو جاگ کر رونے والے نبی. کیوں ایسا جملہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوالات انبیاء کو دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، لیکن ہر نبی کی یہ خواہش تھی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نبی بنوں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنوں. بہرحال بغیر مانگے کے، بغیر طلب کیے کے، اللہ سے مانگے بغیر اللہ نے ہم کو ایک بہت بڑا تحفہ، بہت بڑا گفٹ دیا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے. ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کے طرف سے درود اور سلام ہو، اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، آج کی یہ جو مجلس ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے درمیان سے جو آج وفات پا جائے، جو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جائے، ان کے محاسن کو بیان کرو. اس کا ایک مقصد بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان مقاصد کو آپ حضرات کے سامنے عرض کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں. بزرگان محترم، حضرت کے دنیا سے جا کر حضرت عثمان حضرت رحمت اللہ علیہ کے دنیا سے جا کر 3 ماہ ہو گئے، تقریباً 3 ماہ ہو گئے. لیکن دنیا کا ایک دستور ہے، وہ دستور یہ ہے کہ جب دنیا سے آدمی اٹھ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے، جب موت اسے واقع ہو جاتی ہے تو آج لوگ اسے بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ نے بعض وہ شخصیتوں کو پیدا کر کر دنیا سے اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کو زمانہ بھی اگر گزر جائے تو دنیا ان کو بھولتی نہیں ہے، ان کو یاد کرتی ہے. اس کے لیے ایک بات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں. ایک گواہی وہ ہے جو اللہ نے، جب آدمی ڈگری لیتا ہے، جب آدمی ایک کالج میں پڑھ کر ڈاکٹر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے، بننے کے بعد ایک بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے. وہ فنکشن کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. وہ سرٹیفکیٹ یہ دی جاتی ہے، عالم بھی اگر 8 اور 9 سال اپنے مدرسے میں پڑھ کر جب دنیا کے سامنے آتا ہے تو اس کی دستار باندھی ہوتی ہے، اس کے سر پر پگڑی باندھا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے لا کر کہا جاتا ہے کہ یہ عالم دین ہے، یہ حافظ قرآن ہے. اس لیے ان کے سر پر پگڑی باندھی گئی، اس لیے ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا. ایک وہ جو علم کی گواہی ہے کہ وہ مدرسے والے، وہ ادارے والے علم کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے اندر علم موجود ہے، یہ عالم دین ہے، عالم ربانی ہے، اس لیے ان کو سرٹیفکیٹ دی گئی. یہ وہ جلسے ہیں جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ جلسے بہت سارے لوگ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ہم بڑوں کا جانا اور بڑوں کے اخلاق کو یاد کرنا اور بڑوں کی چیزوں کو یاد رکھنا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارا فرض ہے. یہ میری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تمہاری بڑوں کی اطاعت کرو. کیوں بڑوں کی اطاعت کرنے کا حکم کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے اندر؟ اس لیے کہ ان کے اندر دین تھا. وہ لوگ علم کے ذریعے سے سامنے آگے ہوتے ہوئے چلے گئے. تو اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے باپ ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے، بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے نقش قدم پر چلے. اور ایک عالم دین یہاں جو ہمارے عثمان حضرت یہاں زندگی جو گزارے ہیں، کوئی معمولی مدت یہاں گزارے نہیں ہیں. 40 سال انہوں نے یہاں زندگی گزاری ہے. میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کیا، اس حدیث کا ترجمہ کہہ کر اس حدیث کو سمجھا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں یہ حدیث اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، 4-5 چیزیں اللہ کے نبی نے گنوائی ہے. وہ 4 اور 5 چیزوں پر حضرت عثمان حضرت رحمت اللہ علیہ کھرے اترتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الدین النصیحہ کہا، دین خیر خواہی کا نام ہے.
دین نصیحت کا نام ہے، دین اچھے اخلاق کا نام ہے، دین اچھے حسن سلوک کا نام ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، جب حدیث صحابہ اکرام کے سامنے آئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کن کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا؟ کیا مطلب ہے اللہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا؟ میرے نوجوانوں اس بات کو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہونے کو جانو، اور وہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ خدا کا ہر قانون کو مانو، تقدیر کا قانون کو مانو۔ تقدیر چاہے وہ تمہیں اچھی لگے چاہے وہ تمہیں بری لگے، کوئی کسی کو یہ بات کہنے کا حق نہیں کہ میرا باپ دنیا سے جل چلا گیا، کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو مان کر چلنا ہوگا۔ یہ اگر قانون کو مانتے ہیں، تقدیر کو مان کر چلتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو مان کر چلتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، حسن سلوک ہے۔ میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو نقل کرتا ہوں۔ ہمارے عثمان حضرت میں کتنا وہ چیز ہم نے دیکھا ہے کہ توحید پر بہت قائم رہے، پوری زندگی انہوں نے توحید پر قائم رکھا، تقدیر پر ایمان رکھا، چاہے 40 سال انہوں نے اس منصب امامت میں گزارا۔ اگر اس مسجد کو چھوڑ کر اگر وہ جا کر تجارت کرتے، ایک امام کو ساری امت کو جوڑ کر لے کر چلنے کا جب اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کے اندر یاد رکھو، اگر یہ عالم دین، یہ عالم ربانی حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ اگر باہر نکل کر تجارت کرتے تو اچھے اچھے مالداروں کے دانتوں کو کھٹا کر دیتے۔ اللہ نے ایسی صلاحیت ان کے اندر دی، اللہ اخلاص تھا، للہیت تھی ان کے اندر، اللہ کو ڈرنے والے تھے، لوگوں کی خدمت